ایک سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. سوالات لکھ کے بھیجتے تھے, ہم اس کے اپنی معلومات کے مطابق ان کو جواب دیتے تھے. ایک بندے نے لکھا تھا, آغا صاحب قرآن کی ایک آیت میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے, اس کی آپ بات کریں. قرآن میں کہیں نہ ہاتھ باندھ کے پڑھنے کا سے روکا گیا ہے, نہ کھول کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم اگر کھول کے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس اور دلیلیں ہیں. میں نے وہاں بھی کہا تھا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا یہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے, باندھ کے نماز پڑھنا دلیل کا محتاج ہے. اس لیے کہ ہاتھوں کا کھلا ہونا یہ آپ کی فطری حالت ہے. اس حالت میں پیدا ہوئے ہیں یا اس حالت میں پیدا ہوئے ہیں؟ جس حالت میں پیدا ہوئے ہیں اسی حالت میں آپ نے کھڑا ہونا ہے. اس کے خلاف اگر آپ کو کھڑا کرنا ہوتا تو خدا کہتا ہے کہ ہاتھ باندھو, جس طرح پیدا ہوئے ہو اس طرح ہاتھ کھلے نہیں چھوڑنا. ہمارے پاس اور دلائل ہیں. قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے. میں متوجہ ہوا کہ اس کا مقصد یہ آیہ کریمہ ہے, وقالت الیہود, تر غور سے سنیے, وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. ان کے اپنے ہاتھ بن جائیں, خدا کرے ان کے اپنے ہاتھ بن جائیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس پر خدا کی لعنت ہو. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. یہ میں لاہور میں پڑھتا تھا, ایک مولوی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کی دلیل کے طور پر ہمارا مولوی اس آیت کو پڑھتا تھا. خدا کے ہاتھ ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق خدا کا جسم نہیں ہے, بدن نہیں ہے. بعض ہمارے مجتہدین خدا کے لیے جسم, ہاتھ, پاؤں, آنکھ کا جو قائل ہے اس کو نجس سمجھتے ہیں. خدا کا جسم نہیں ہے, وہ کسی جگہ مکان کا محتاج نہیں ہے, اس کا وزن نہیں ہے. نہ خدا کو آپ ہلکا کہہ سکتے ہیں, نہ خدا کو بھاری کہہ سکتے ہیں, نہ خدا کو ساکن کہہ سکتے ہیں جس طرح آپ ساکن ہیں, نہ متحرک کہہ سکتے ہیں جس طرح میرا ہاتھ متحرک ہے. خدا جسم اور جسمانیات سے پاک اور منزہ ہے. تو پھر کیا مطلب ہے غلت ایدیہم, بلکہ ان کے اپنے ہاتھ بن جائیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. جب ہاتھ ہی نہیں ہیں تو پھر نہ باندھنے کا سوال پیدا ہوتا ہے, نہ کھلا چھوڑنے کا سوال پیدا ہو. پھر کیا مطلب ہے بھائی, پھر کیا مطلب ہے؟ یہ لکیر کا فقیر بن کے قرآنی آیات کی تفسیر ڈکشنری کی روشنی میں کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. قرآن کے اندر ایک بڑا یا باریک نکتہ ہے, بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وہ الفاظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں, خدا کے لیے بھی استعمال ہوئے, وہی الفاظ, سیم وہی لفظ, لیکن جب خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی اور ہوتا ہے, جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب اور ہوتا ہے. صفات و ثبوتیہ کتنے ہیں؟ تیلا 8 ہے نا. صفات و ثبوتیہ 8 ہیں. جو صفات اللہ تعالیٰ کی شایان نشان ہے, وہ عالم ہے, وہ قادر ہے, وہ حی ہے, وہ مدرک ہے. یہ جو صفات اللہ کی شایان نشان نہیں ہے وہ 7 ہیں. اللہ کا جسم نہیں ہے, اللہ متحرک نہیں ہے, یہ اللہ نظر نہیں آ سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ صفات سلبیہ ہیں. صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت ہے خدا متکلم ہے. متکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلام کرنے والا. میں بھی کلام کر رہا ہوں. آپ جب صلوات بھیجتے ہیں وہ آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے کلام کرنے کا یہ مطلب ہے. اللہ نے ہمیں ایک منہ کے اندر جو ہے نا ایک لمبا گوشت کا ٹکڑ دے رکھا ہے جس کو زبان کہتے ہیں, بہت تیز ترار ہے, ٹھیک ہے. دانت ہیں, اوپر کا تالو, نیچے کا تالو, آگے حلق ہے, حنجرہ ہے. یہ زبان جو ہے نا وہ فلان جگہ لگتی ہے تو یہ حرف نکلتا ہے, فلان جگہ لگتی ہے تو یہ حرف نکلتا ہے. یہ ہمارے کلام کا مطلب ہے. خدا کے دانت ہیں؟ نہیں ہے.
نہ داڑھ ہے، نہ دانت ہے، نہ زبان ہے، نہ حلق ہے، نہ ہنجرہ ہے، نہ بک چھئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے خدا کا۔ پھر خدا کے متکلم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قال کہتے ہیں نا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا۔ خدا کے فرمانے اور رسول خدا کے فرمانے کا ایک طریقہ ہے؟ نہیں، رسول خدا فرمایا جس طرح ہم بولتے ہیں اسی طرح رسول خدا فرماتے تھے، اسی طرح ائمہ معصومین بولتے تھے۔ خدا نے فرمایا، خدا متکلم ہے۔ کیا مطلب ہے خدا کے متکلم ہونے کا؟ یقیناً خدا کے متکلم ہونے کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے متکلم ہونے کا مطلب ہے۔ خدا کے متکلم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات ہم مدارس میں طلبہ کو پڑھاتے ہیں۔ خدا کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے خدا جس چیز میں چاہے بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ درخت کے اندر سے نا درخت بولتا ہے ان اللہ، درخت بولتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ زبان پر پابندی لگائے گا جی، اور خدا کہے گا کہ تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، یہ غلط کام کیوں کیا، یہ واجب کیوں نہیں کیا، یہ واجب کیوں نہیں کیا۔ مکر جائے گا بندہ۔ نہ محرم کو کیوں دیکھا تھا آنکھوں سے، زبان سے مکر جائے گا۔ ان کانوں سے گانا کیوں سنا تھا، غیبت کیوں سنی تھی، مکر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس ہاتھ سے کسی یتیم کو کیوں مارا تھا، مکر جائے گا۔ پھر زبان پر اللہ پابندی لگا۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ سنا رہا ہوں، کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ آپ کے پتہ نہیں ہر حدیث صحیح تھوڑی ہوتی ہے، کچھ من گڑت احادیث بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان پر پابندی لگائے گا، باقی آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا، اور زبان کے خلاف یہ کان، آنکھ، یہ ہاتھ، پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر زبان بولے گی تو یہ ان اعضاء سے کہے گی لما شہدتم علیہ، تم میرے ہمسائے ہو، میرے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ لما شہدتم علیہ، وہ یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس خدا نے کائنات کی اور چیزوں کو بولنے کی طاقت دی، اسی نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے اور تمہارے خلاف گواہی کا حکم دیا ہے۔ ہم نے خدا کی طاقت سے ہم بولے ہیں اور اس کے حکم سے ہم نے تمہارے خلاف وہ گواہی دی ہے۔ انطقنا الذی انطق کل شیء، زبان بولے گی۔ ایک مرتبہ درود بھیجنا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔